ہم نے 10 سال اسکول میں گزارے، میٹرک کیا. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے نا، وہ محنت کی سمت ٹھیک نہیں تھی. رٹے لگا لگا کے فزکس کیمسٹری یاد کرتے تھے، رٹے لگا لگا کے پورے اردو کے مضامین یاد کرتے تھے. کتنی محنت کی ہے. میں تو 9th اور 10th میں نا روڈ پہ نکل جاتا تھا کتاب لے کے رٹے لگانے کے لیے. تو محلے کے 2-4 لوگوں نے دیکھا، بولا بہت پڑھاکو ہے بھائی، بہت پڑھاکو. میرا ایسا ریپوٹیشن بن گئی تھی، بہت پڑھا. اتنی محنت کی تھی، آپ کی سوچ ہوگی. رٹے لگاتا تھا جا کے میں، لیکن ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے نمبر تو اچھے آ سکتے، نمبر بھی اچھے نہیں آئے اس طریقے سے. محنت بہت کی، آؤٹ پٹ کو بہت اچھا نہیں آیا. بی گریڈ سے پاس ہوا تھا میں، بی گریڈ میٹرک میں. اس وقت بی گریڈ سے پاس بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. آپ کو ایسے مجھے پتا ہے آپ جو اے سے ہو رہے ہو وہ کس طرح سے ہو رہے ہو، ہمیں پتا ہے. تو میرا یعنی وہ عزت ہوئی تھی کہ بی گریڈ آیا بھائی میٹرک میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کی تھی، جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں دماغ دیا تھا، اس میں A+ آنا چاہیے تھا. وجہ کیا تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ محنت کس سمت میں کرنی. اور اسکولوں میں ایسا ہی کباڑا ہو رہا ہے. بچوں کی جس طرح سے محنت کروائی جا رہی ہے وہ رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم جب مدرسے میں آئے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلا ہے بھائی کس طرح سے محنت ہوتی ہے. اس میں محنت کم ہے، آؤٹ پٹ اس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں، تاکہ اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں، لیکن یہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت اصول ہوتے ہیں اچھے، جو آپ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر ہو، آپ نے اس کو لڑکانا ہے. ایک لڑکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ای کر کے دھکا لگانا شروع کر دو. آپ سے پورا زور لگا دیا، نہیں ہو رہا، محلے پڑوس کے 10 بندے اور لایا، لڑک ہی نہیں رہا. وہ محنت بہت زیادہ ہے، پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے. وہ کمبخت شاید آدھا انچ ہلے. اتنی محنت کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے؟ 0 ہے کہ 0.001 ہوگا. اس کا ایک تمیز سے طریقہ یہ، کسی پڑھے لکھے سے بولو وہ لیور کا استعمال کرو. ایک لمبا سا راڈ لے کر آؤ، لمبی سی قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا، جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں، اور آسان مثال دیتے ہیں، پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا، پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے، نٹ کھولنا ہے کوئی، تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ پکڑ کے اس کو گھماتے رہو بیٹھ کے. خود گھوم جاؤ گے، ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ نہیں. آپ نے ایک پانا لیا، پانے کو اس میں لگایا، اور اس کا لمبا سا بازو ہے، اس کو یوں کیا، فوراً کیا ہو جائے گا؟ وہ بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا، زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں. تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے، محنت تھوڑی ہوگی، آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا، اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا، وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر، ان کو پتہ نہیں چل رہا تو ہمیں آ کیا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو کہتے ہیں آ رہا ہے، بس کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ارے امتحان میں تو امتحان دو گے، نمبر کا پتہ چل جائے گا. تمہیں نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے، ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا، عربی گرامر، تو ہمیں آنا شروع ہو گیا. قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، عربی کہیں لکھی ہوئی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا بھائی ہمیں تو آ رہا ہے کچھ. ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی، ٹماٹو سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے؟ نہیں پڑھے گا نا، نہیں پڑھ کے دیا نا، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں. باپ کی طرف سے یہ دھمکی، نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری. موٹیویشن کم مل رہی ہے، اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا، اس سے جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا، اس میں اتنا مزہ ہے، دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے، اس کو نہیں آتی، وہ بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازیاں، تجھے سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے، بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا، اس کو نہیں آ رہی تھی، تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی، اس نے یوں ہاتھ مارے. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. اس نے بتایا، میں نے سکھایا، ہر ایک کو بتا رہے ہیں. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی ہے کہ میں یہ جو ہے نا، یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج نہ ہو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا، میں تو بالکل لڑکا سا تھا، بچہ سا تھا. تو اب ہمیں تو بہت کچھ آ گیا تھا، لیکن سوسائٹی میں اس کا ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم سوسائٹی میں تھے ہی نہیں، مدرسے میں ہی رہتے تھے، مدرسے سے آئے. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا، میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ وراثت کا لے کے آئے. ان سے وہ حل ہی نہیں ہو رہا، ابا کب مر گئے، فلانا کا یہ ہو گیا، بھائی کا یہ ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، فلانا ہو گیا. لائے اب ہمیں آتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ ان کا لکھ کے جواب دے دیا، حل کر دیا، پوری کیلکولیشن کی ایسے اتنے.
تو انہوں نے کہا یار یہ پوری کیلکولیشن کریں گے تو یہ پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی. میں نے کہا خود کر کے دیکھ لو. پڑتال کہتے ہیں نا کہ آخر میں اس کو جمع کرو. اس نے کر کے دیکھا, جواب آیا, اور کہا یار یہ تو زبردست آپ نے حل کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی ڈائری لایا میرے لیے, کہہ رہے آپ نے اتنا بڑا میرا ہمارا گھر کا وراثت کا مسئلہ حل کر دیا. کہتے ہیں میں کہیں بھی مدرسے میں جاؤں یہی جواب آئے گا. میں نے کہا چیلنج ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو میں بتاؤں گا بھی اس نے فالٹ کہاں کیا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار سوسائٹی میں اس کا کیا ہے, یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا, اور ہمیں آ رہا ہے تو شوق بڑھتا ہے اس سے. تو ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں کم وقتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اس کا رزلٹ کیا ہے. بس رٹے لگا کے. تو چند چیزوں کا خوب خیال کریں. جب میں بیان سے ہٹ کے چند باتیں کر رہا ہوں, جب موضوع آ گیا ہے تو پارسل کر دینی چاہیے. وہ ہم نے مدرسے میں سیکھی ہیں, اور مدرسہ بھی دارالافتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ. سب سے پہلے ہم جب وہاں گئے تو ہمیں کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. سب سے پہلے تو بچہ کتابوں کی بھرمار سے ڈرتا ہے. 6 سبجیکٹ 10 سبجیکٹ سے تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. دیکھتے ہی وہ کہتا ہے یار یہ پھر یہ والا ٹیوشن کی ٹیچر الگ, یہ کتاب الگ, یہ کتاب الگ. ہمیں سب سے پہلے فوکس کیا بھائی آگے سارا جو ہمارا 8 سال کا نصاب ہے وہ عربی زبان میں ہے, تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرنا ہے, عربی کو. 1 سال میں نے عربی کی گرامر کا 1 پارٹ, 2 پارٹ ہیں, ایک کو صرف کہا جاتا ہے, ایک کو نحو. ہمارے استاذ نے کہا کہ صرف اور صرف پورے سال کیا پڑھنی ہے, صرف یہ ہوتی ہے کہ عربی کے جو ورڈ ہے نا, الفاظ, ان الفاظ میں کیا کیا چینجنگ سے کیا کیا میننگ چینج ہوتے ہیں. صرف ضرب 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 یہ پیسے بھائی چل رہا ہے. پورے میں گھنٹہ تک یہ گردانے سناتا رہوں گا. رٹا لگا کے یاد کروائی ہمیں. پھر ان کی پریکٹس, رٹا تو لگ گیا بھائی, اب کوئی لفظ آتا ہے تو آپ کو پتا ہو یہ میننگ کیسے کیسے چینج ہو رہی ہیں. اس کے لیے اتنی پریکٹس کروائی, 2 گھنٹے میں ہمارے ٹیچر میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ رٹا لگا کے وہ ہم سناتے تھے, پھر پریکٹس پھر میں خود بھی پریکٹس کرتا تھا مدرسے میں. کیسے پریکٹس کرتا تھا, بہت ساری پرچیاں ڈالی, اس میں مختلف صیغے لکھے, مختلف ورڈز لکھے, پھر اٹھا کے دیکھا, سامنے آیا تو فوراً اس کا میننگ بتائی میں نے خود سے, یعنی اپنے آپ کو ہی میں اپنا امتحان لے رہا ہوں. 1 سال میں کتنی, حالانکہ اتنی لمبا چوڑا اتنی سی کتاب ہے اس کی, 25-30 صفحے ہوں گے, 25-30 صفحوں کو پورے 1 سال میں فوکس کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اتنی اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھ گئی پریکٹس کر کے, صرف رٹے نہیں, پھر اس کی پریکٹس اتنی کی. مجھے یاد ایک دم ہمارے استاذ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو, میں نے کہا صرف پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پھر بڑا مشکل صیغہ پوچھا, آپ کو بھی بتاؤں, انہوں نے کہا قلنا کیسے بنا. میں نے کہا قلنا اصل میں قبلنا تھا, ضربنا کی طرح, جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے, تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے, لہذا واو کو الف بدل دیا تو قالنا بن گیا. اب التقاء ساکنین ہوا ہے تو 2 ساکن ایک ہی کلمے میں اور پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو گڈش کر دیا, حذف کر دیا, قلنا بن گیا. اب چونکہ قال یقول یہ نصر ینصر سے ہے, تو جب بھی اس طرح التقاء ساکنین میں الف کو حذف کیا جاتا ہے تو پہلے اس پہ جو ہے نا ضمہ آتا ہے, تو لہذا یہ قلنا ہو گیا. انہوں نے کہا صحیح آ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا صحیح ہے. تو یہ پورا سیٹ اپ کر کے نا صرف مکمل ہوئی ہماری. پھر عربی گرامر کا دوسرا پارٹ, وہ نحو شروع کیا ہم نے. اب ہمیں لگا نا کچھ آ رہا ہے ہمیں. 6 کتابیں بچوں کو کھوپڑی میں آئیں گی کیا ایک ہی ساتھ, اور اب مدارس میں بھی یہی سیٹ اپ شروع ہو گیا, ایک ساتھ ہی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. وہ اسکولوں کو کاپی کر رہے ہیں ہم لوگ, جو ہمارے اکابر کا صدیوں سے طریقہ تھا وہ چھوڑ رہے ہیں. پھر نحو ہم نے پڑھی, نحو میں ہوتے ہیں پورے سینٹینس, اس کو یاد بھی کر رہے ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں. پھر اتنی پریکٹس, اس کی اتنی پریکٹس کروائی, اتنی پریکٹس, وہ مکمل ہونے کے بعد پھر کتابوں پہ جب آئے ہیں نا تو بھی وہ پریکٹس چلتی رہی ہے. یعنی جو کتابیں فقہ کی, حدیث کی, قرآن کی تفسیریں شروع کی ہیں تو وہ بھی پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی رہی. اچھا ایک کام تو یہ کام ہو گیا. دوسرا کام, جب اس میں عربی میں ہمیں تھوڑا عبور ہوا ہے, اب عربی کتابیں سمجھ میں آئیں گی, لیکن ایک دم سے نہیں آنا شروع ہوتی. تو جب عربی کی کتابوں میں اب 6 قسم کی کتابیں, عربی ادب, فقہ, حدیث, قرآن اور اصول فقہ, یہ 5 قسم کے ٹاپک یہ شروع ہوئے. ان کی آسان کتابیں, لیکن بہت اہم بات ہے, اب اس کو سمجھو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے قانون بنایا کہ کوئی بھی کتاب استاذ نہیں پڑھائے گا. آپ بول رہے ہو یار کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. ٹیچر کو پڑھانے کی اجازت بولو نہیں ہے نا, ٹیچر نہیں پڑھائے گا. ٹیچر پڑھائے گا تو ان کتاب سمجھنے کی ان میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. ٹیچر نے پڑھانا ہی نہیں ہے, اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی, تو کیسے پڑھیں گے بھائی, خود سمجھو. عربی تم نے پڑھ لی ہے نا, گرامر پڑھ لی ہے, کتاب آئی سامنے, حل کرو اس کو, کیا لکھا ہوا ہے سمجھو, کھوپڑی لڑاؤ. تو ہم مغرب کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے, جو کل سبق ہوگا نا اس کو آج سمجھیں. تو ہم تو پریشان ہوتے تھے, بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے, 2 لائنوں میں سے ایک لفظ تو آئے گا نا سمجھ میں, جتنا زور لگا کے جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے وہ آ گیا. جو نہیں آ رہا نا پورا زور لگا دیا, وہ ٹیچر سے پوچھ لینا. کل 1 لائن 2 لائن ہوگی نا, کیا خیال ہے پہلے دن کتنا سبق ہوگا. تو ہمیں یاد ہے ہمارے ٹیچر آئے, ہاں بھائی
ہم نے عبارت پہلے رات کو سمجھے اس کو, اچھا زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے عبارت پہ, تو آپ نے گرامر پڑھ لی, اب آپ کو اجازت نہیں ہے. اردو کتابیں اس کی شرح میں ترجمے دیکھنے پر پابندی تھی, آج کل طلبہ یہ بھی کر رہے ہیں مدارس کے, عربی کتابیں ہیں اردو میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں, وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. بھائی علوم تو عربی میں, آپ کو عربی آپ کو آئے بغیر جب علم آتا ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو انجینئر علی مرزا کا حشر ہوا ہے. جب ترجموں کے ساتھ آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھو گے, اصل وہ نہیں پڑھو گے تو کیا حشر ہوگا آپ کا. تو یہی کہ حدیث کا ترجمہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے جو خلا میں غلط ترجمے کیے ہیں, اس لیے تو کیے ہیں. اس کے تو بھائی ایک سال 2 سال محنت کرنی پڑتی ہے عربی سیکھنے کے لیے, اور اتنا ٹائم کون لگائے گا آج کل. تو اب کیا ہے کہ اب سمجھو, اب کیا ہے کہ بھائی اب آپ نے یہ خود پڑھنی ہے, استاذ کو آپ بتاؤ گے, استاذ کا کام ہے صرف یہ چیک کرنا کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط. تو اب ہمیں پہلے دن تو بڑا مشکل لگا, کیونکہ گرامر پڑھتے ہی آپ تھڑ کتابیں تھوڑی پڑھنا شروع کر دیتے ہو, کتابوں کی پریکٹس تو الگ ہوتی ہے. اب 5 قسم کے ٹاپک ہمارے پہلے, یعنی جب صرف نحو مکمل ہوئی ہے تو 5 ٹاپک شروع ہو گئے. ایک قرآن کا تفسیر, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 فقہ, نمبر 4 اصول فقہ. اصول فقہ الگ چیز ہے, فقہ الگ چیز ہے. اصول فقہ بھی آج کل کے یہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا. اصول فقہ کہتے ہیں وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مجتہدین نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں, ان کے بھی اصول اور ضابطے ہیں. ایسے نہیں کہ بخاری میں حدیث آ گئی تو فوراً فتویٰ دینا, نہ. خبر متواتر کیا ہوتی ہے, خبر واحد کیا ہوتی ہے, جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی, پورے اصول ہیں یہ سب عربی میں. تو اب کیا کیا, یہ بچوں کو اس اسٹائل سے پڑھاؤ, دیکھو ویسے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے تو بھول جاؤ گے, ایسے بڑے بڑے محقق پیدا ہوں گے تو اس میں شروع میں ٹائم زیادہ لگے گا, آخر میں اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی. ہم جو چلا رہے ہوتے ہیں شروع سے ہی اسپیڈ تیز رکھتے ہیں اور آخر میں نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتا, وہ تک کہ وہ بے ساکیوں سے ہی چلتا ہے ساری زندگی. اب کیا ہمیں تو اب بڑی مشکل لگ رہی ہے. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, جتنا کر سکتے ہو کرو. تو 5-6 کتابیں جو بھی ٹاپک تھے, کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. جو ٹاپک ہے بھائی یہ 5 چیزوں میں, عالم کا مطلب ہوتا ہے 5 چیزوں میں, عربی ادب اور قرآن, حدیث, فقہ اور اصول فقہ. ان 5 چیزوں میں جس کو مہارت ہو جائے اس کو عالم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, عالم. تو اب کیا ہوا ہے جی, ہم نے شروع کر دیا. ہمیں تو پہلے دن وہ عربی ادب کی کتاب آئی, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, تھوڑا سا زور لگایا, آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ مغرب سے مطالعے کے لیے بیٹھتے تھے عشاء تک. عشاء کے بعد نماز ہوتی تھی, عشاء میں نماز ہوتی, اس کے بعد بلکہ نماز سے پہلے کھانا ہوتا تھا. عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی تھی, نماز سے پہلے کھانا کھایا, نماز پڑھی, تھوڑا کھانا وانا ہلکا ہو جاتا تھا اس میں, تسلی سے نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے رات 11-12 بجے تک, مطالعہ چلتا تھا اگلے دن کے لیے. اور ایسا ماحول ہوتا تھا خاموشی کا, سارے بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے. تو اگلے دن پھر صبح فجر کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی. تو اب دیکھو کیسا بہترین سیٹ اپ, رات کو آپ نے اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, اگلے دن صبح استاذ کے سامنے بے شک 2 لائنیں پڑھی آپ نے. تو یہ کنٹینیو جب چلتا ہے نا, 1-2 مہینے کے بعد آپ کو خود کتاب سمجھ میں آنا شروع, ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں رہتی آپ کو, آپ کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. عربی ادب میں بھی, اصول فقہ میں بھی, فقہ میں بھی آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. وہ کتاب جس کو آپ اتنا مشکل سمجھ رہے تھے, سال کے آخر میں حلوہ ہو جاتی ہے, 6 صفحے آپ پڑھ رہے ہوتے ہو. تو پھر کیا ہوتا تھا, فجر کے بعد اس طرح سے ہم نے استاذ کے سامنے لیکچر ڈیلیور کیا, استاذ نے سنا, جو چیز کوئی غلطی ہے وہ بتا دی, جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ایکسپلین کر دی. پھر کیا ہوا جی, 11:30 11:15 بجے تک ہم کلاسز کے بعد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی مجلس ہوتی تھی, آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد کھانا ہوا, ظہر کی نماز پڑھی, لمبے ہو گئے, بلکہ نہیں سوری, ظہر سے پہلے کھانے کے بعد کیا کر لیا ہم نے, دماغ فریش ہو جاتا تھا. 1 گھنٹہ سو کے ہم اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس میں فریش ہو جاتے. جن کو سٹا لگانے کی عادت ہے, چائے مجھے عادت تھی, چرسیوں کے ہوٹل میں چھپڑ میں جاتا تھا, کڑک سی چائے, گندے اللہ معاف فرمائے وہ چرسی وسی بیٹھے ہوتے تھے, لیکن مجبوری تھی ہماری, وہ چائے کا ذائقہ اب تک کبھی آیا ہے نہیں. تو چوری چھپے جا کے چائے پینے کا الگ ہی مزہ ہے. خیر وہ چائے پی کے آتے, دماغ فریش. اب کیا کرنا ہے, اب ظہر سے عصر تک جو ہمارے پاس, ایک تو فریش ہو چکے ہوتے تھے نا, نیند بھی پوری ہو گئی, چائے بھی پی لی, دماغ کیا ہو گیا, بالکل تر و تازہ. آج کل یہ کیلولا ہی نہیں ہے, صبح سے گدھے کی طرح شروع ہوگا, یونیورسٹی میں جائے گا 4 بجے آ رہا ہوگا بوکھلایا ہوا. کیا کس طرح آ رہا ہوگا, بوکھلایا ہوا آ رہا ہوگا. ہمارے چہرے ایسے فریش ہو جاتے تھے نا, ظہر میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھتے تھے, پھر نماز کی اپنی ایک رونق ہے, ایسے فریش ہو جاتے تھے بالکل تر و تازہ. ظہر کے بعد پھر ہم یہ کرتے تھے کہ جو دن میں پڑھا ہے نا اس کو ریوائز کرنا. ریوائز کرنے کا طریقہ ہے 4-4 5-5 کی جوڑیاں بنا لی, یعنی جو چیزیں پڑھی ہیں نا اس کو اپنی زبان سے ہم نے رٹا وٹا نہیں ہے, دہرانا ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا وغیرہ وغیرہ. اس سے وہ اور اچھی طرح سے دماغ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جاتا تھا. عصر کے بعد پھر جو ہے چھٹی ہوتی تھی, حضرت کا بیان ہوتا تھا, اکثر ہم حضرت کا بیان سنتے, آدھا پونا گھنٹہ گھومے پھرے, وہ ایک اسٹیشن تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے, کبھی جا کے ٹرین گزرتی طرح ٹھنڈی رکھتے تھے, وہ ہو جاتی تھی نا لوکل ٹرینیں, خیر وہ بند ہو گئی تھی, اسی دور میں بند ہوئی تھی. خیر تو پھر یہ مغرب کے بعد پھر یہ سیٹ اپ شروع. تو اتنا بہترین اسٹائل تھا, اتنا بہترین اور سکون کا حساب کتاب تھا
مجھے یاد ایک دفعہ میرے بڑے بھائی آئے ملنے کے لیے ہم سے، مغرب کے بعد آئے تو سب مطالعے میں مشغول ہیں، چند گھنٹے بیٹھے، انہوں نے کہا یار میں نے زندگی میں ایسا سکون کہیں دیکھا نہیں ہے، اتنا سکون شانتی کا ماحول جو ہے نا کہیں نہیں دیکھا۔ ہماری یونیورسٹیوں کا ہے یہ ماحول، پڑھائی کا عجیب سکون والا ماحول ہوتا ہے، اس میں طلبہ تہجد بھی پڑھتے تھے، کچھ فجر سے پہلے مطالعہ شروع کر دیتے تھے۔ تو یونیورسٹیوں کے میں تو پھر جب باہر نکلا ہوں نا تو میں نے جب دیکھا ہے کہ لڑکوں کے چہروں پہ بوکھلاہٹ، نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، سو رہے ہیں تو پوستیوں کی طرح سوتے چلے جا رہے ہیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے، 2 تو 3 بجے تک۔ ابے تو کیا پڑھے گا؟ پھر کلاس میں جا کے بیٹھے ہوئے سارا زور ٹیچر ہی پڑھا رہا ہے، تو آپ کی تھوڑی صلاحیت پیدا ہوگی، سننے سے سب کچھ تھوڑی آتا ہے، بولنے سے آتا ہے۔ تو پھر رات کو دوبارہ اس کا مطالعہ کیا، پھر امتحان سے ایک ہفتہ پہلے اسباق بند ہو جاتے تھے، بھائی اب آپ نے پورے سال جو پڑھا ہے اس کی صرف تیاری کرنی ہے۔ اس تیاری کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ آپ نے کیا کیا، روز جو پڑھ رہے ہو نا اس کا 2 لائنوں میں خلاصہ، بے شک وہ اردو میں لکھ لو یا انگلش میں جو آپ کو آسان لگے، 2 لائنوں میں اس کا کسی رجسٹر میں خلاصہ، کیونکہ امتحان میں پوری کتابیں نہیں یاد رہتی، رٹے لگائے جاتے ہیں، 2 لائنوں میں خلاصے لکھتے رہو بیٹھ کے، وہ امتحان کے آخر میں بڑے آرام سے ریوائز ہو جاتا ہے اور 100 میں سے 100 نمبر لازمی آئیں گے آپ کے۔ تو اس طریقے سے انسان جب پڑھتا ہے، محنت اس کی کم ہوتی ہے، فریش بھی رہتا ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار پہلے تو میرے لیے کتاب اتنی مشکل تھی، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب میرے لیے آسان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور مزید فائدہ کیا، جیسے ہی میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں میں نے فوراً کتابیں پڑھانا شروع کر دی ہیں، یعنی یہ جو میتھڈ آف لرننگ ہے نا یہ والا، اس میں ٹیچنگ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر میں نے مدرسے میں وہ کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، وجہ اس کی ہے کہ پڑھ کے وہ آ تو گئی نا سمجھ، یعنی اس کو سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا ہو گئی نا۔ تو اب کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب آپ وہ کتاب بھی پڑھا سکتے ہو جو آپ کو نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، رات کو مطالعہ کرو، اس کا اسٹڈی کرو، سمجھو، آپ پڑھا دو جا کے۔ تو میں نے ایسی بعض مشکل کتابیں مدرسے میں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی بھی نہیں ہے، تو مجھے جب دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، کہ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مطالعہ کر کے پڑھا لوں گا۔ تو رات کو میں اسٹڈی کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، سمجھ میں آ جاتی ہے، صبح جا کے پڑھا دیتا تھا، تو مطالعہ کر کے تو آ جائے گی سمجھ میں۔ لیکن طلبہ کی جو آج کل حالت چل رہی ہے، کتاب مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہی آئے گا وہی پرانے ٹیچر بیٹھ کے اس کو گھنٹہ سمجھائیں گے بیٹھ کے۔ تو یہ جو بیڑا غرق، یہ جو ہمارا سسٹم اسکولوں میں چل رہا ہے، اس میں محققین پیدا نہیں ہوں گے۔